بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو ہے وہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا کہ جب تک وہ ایک تبدیلی اپنی ذات کے اندر نہ لے آئے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے اندر نہ لے آئے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، انسان سکون نہیں پا سکتا۔ ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون میسر ہو، دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ ون تھنگ۔ وہ ممکن نہیں ہے اس چیز کے بغیر، اس تبدیلی کے بغیر جس کا آج ہم جس پہ بات کریں گے، اور یہ تو اس کا بنیادی مقصد ہے، لیکن بائی پروڈکٹ کے طور پہ، ایڈیشنل بینیفٹ کے طور پہ لوگوں سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو لوگ فوراً آبجیکٹ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں سے تعلقات تو بہتر کرنے کے لیے پاکستان میں دولت کا ہونا، پاور کا ہونا یا کسی اور چیز کا ہونا ضروری ہے، ادروائز آپ کے لوگوں سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں آپ مقام نہیں بنا سکتے۔ جب تک آپ کے پاس دولت، پاور ہے، لوگ شاید نہ چاہتے ہوئے بھی، لوگوں کی اکثریت آپ سے اچھے تعلقات بنانا چاہے گی۔ ہم نے دیکھا ہے دولت اور پاور جو ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، کل تک مشرف کی کیا پوزیشن تھی، آج اس کی کیا پوزیشن ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، وہ تو ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے، اور بھی بے شمار ہیں۔ کہتے ہیں تھانے دار کی ماں مری تو پورا علاقہ آیا، امٹ آیا، خود مرا تو کوئی نہیں آیا۔ تو بھئی بات یہ ہے، ہم بہرحال اس بحث کے اندر نہیں پڑتے، لیکن کچھ قدردان آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ آپ کے بارے میں بعض امیر اور دیانتدار لوگوں کی اوپینین آپ کے بارے میں بہت بہتر ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے، یہ تو ایک اضافی فائدہ ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد ہے ذہنی سکون حاصل کرنا، اور ذہنی سکون جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو بے پناہ اہمیت کی حامل ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ اور وہ لازم و ملزوم ہے، اور وہ ہے ہماری صحت۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اچھی صحت کے لیے کسی اور کام کی ضرورت نہ ہو، میں اتنا بڑا کلیم نہیں کرتا، لیکن اب جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ذہنی تناؤ جو ہے، ذہنی تناؤ ایک انسان کو کھا جاتا ہے، یہ بات آپ نے بے پناہ بار سنی ہوگی، اور آپ جب تک حیات ہیں آپ یہ بات سنتے رہیں گے اور کہتے بھی رہیں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم بھی شاید اپنے آپ کو، ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ذہنی تناؤ کا وکٹم سمجھتی ہے، اس ذہنی تناؤ کا شکار سمجھتی ہے، اور یہ جو ذہنی تناؤ ہے یہ در حقیقت ایک انسان کو کھا جاتا ہے، ایک انسان کو کنزیوم کر جاتا ہے، اور بے شمار بیماریوں کا، بے شمار فیٹل، ایک موذی امراض جو ہیں، اب حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک تک جو ہے، اور برین ہیمریج جو ہے، برین ہیمریج جس چیز کا نام ہے، جس بیماری کا نام ہے، کہتے ہیں بہت گہرا ربط ہے۔ ایسا میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک چیز آپ کی ہماری صحت کے لیے کافی ہو، ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔
بریفلی ہمیں اچھی نیند لینی ہے، ہمیں خوراک میں تبدیلیاں کرنی ہیں، ہمیں کچھ اور بھی ایکسرسائز واک وغیرہ کرنا ہے، ہمیں کئی ایک چیزیں ہوں گی۔ مین یہ اس کے علاوہ 3 چیزیں ہیں۔ ہماری خوراک ہے، جو کہ ہماری صحت، جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ نہ کھائیں، اور جو ہمارے لیے پروہیبٹڈ ہیں، اور اچھی نیند لیں اور ایکسرسائز یا واک کریں۔ اور پھر یہ 3 چیزیں اس وقت تک بھرپور بینیفٹ نہیں دے پائیں گی جب تک ہم ذہنی تناؤ پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ ذہنی تناؤ پہ کنٹرول کرنا جو ہے، اور پھر پیس آف مائنڈ سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا، ذہنی سکون سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ در حقیقت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اب ذہنی تناؤ کم ہوگا تو ہی ذہنی سکون ملے گا، اور ذہنی سکون جو ہے، پیس آف مائنڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ در حقیقت ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے، بالکل متضاد ہے ذہنی تناؤ کے، متضاد ہے ذہنی سکون، اور ذہنی سکون کا الٹ ہے ذہنی تناؤ۔ تو بھئی بات یہ ہے، یہ اب ہم نے اتنے بینیفٹس پہ تو بات کر لی، در حقیقت وہ بات ہے کیا؟ وہ بات ہے لوگوں کو پازیٹیولی پرسیو کرنا، لوگوں کو پازیٹیولی پرسیو کرنا، دنیا کو پازیٹیولی پرسیو کرنا، زندگی کو پازیٹیولی پرسیو کرنا۔ یعنی اب یہ 3 چیزیں آ گئیں، لیکن سب سے زیادہ ہمارا جو فوکس رہتا ہے وہ رہتا ہے لوگوں کے اوپر۔ ہم لوگوں کو نیگیٹو، ہم ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اور نیگیٹو رائے ہم کیسے قائم کرتے ہیں؟ ہم ان کی خامیوں پہ توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، ہم ان کی برائیوں پہ توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، ان کی خوبیوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ کرنا اس کے الٹ ہوتا ہے، اور اس کے الٹ کریں گے تو ہم ان کو، یعنی اگر ہم ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں گے، اگر ہماری نظر ان کی خوبیوں پہ ہوگی، اور ہم یہ دیکھیں کہ یار وہ ان کے فلاں خوبی ہے، میں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، میں بھی اسے اپنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ ہماری یہ اپروچ ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ تبلیغی کہتے ہیں کہ نفرت جو ہے بیمار سے نہیں کرنی، نفرت بیماری سے کرنی ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمیں اپنی خرابی نظر نہیں آتی، اور ہم اپنی خوبیوں پہ شاید توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، دوسروں کی خامیوں پہ توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، اور جہاں پہ اگر ہمارا جو فوکس ہے، ہماری جو کانسنٹریشن ہے، ہماری جو توجہ کا مبذول ہونا ہے، اگر وہ لوگوں کی خرابیوں کے اور وہ کام کے جو ہمارے نظر میں ان کو کرنے چاہیے مگر وہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ کام کے جو ان کو نہیں کرنے اور وہ کر رہے ہیں، ہماری توجہ اس پہ مرکوز رہتی ہے، ہم ان کو نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں وہ نیگیٹو رائے ہوتی ہے، اور اس نیگیٹو رائے کی وجہ سے ہمارے ایک پوائزن جنریٹ ہوتا ہے۔ وہ پوائزن، وہ زہر نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ ٹریول کرتا ہے پورے سسٹمز کے اندر، پوری باڈی کے اندر، پورے ہمارے اعصاب کے اندر، وہ سرکولیٹ کرتا ہے، ہمارے بلڈ کی طرح سرکولیٹ کرتا ہے۔ آپ یقین جانیے گا، وہ بیج ہوتا ہے، وہ ایک ایسی پوائزن جنریٹنگ فیکٹری ہوتی ہے، وہ زہریلا مادہ پیدا کرنے والا ایک کہہ لیں کہ عمل ہے، کہ جس زہریلے پیدا کرنے والی سوچ ہے، وہ زہر پیدا کرنے والی سوچ جو ہے وہ ہمیں اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ ذہنی سکون ہونا تو دور کی بات ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ کس قدر اہمیت کی حامل بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کی خرابیوں اور برے انٹینشن سے اس طرح توجہ ہٹا لیں کہ آپ ان کے وکٹم بن جائیں، آپ ان کا شکار ہو جائیں اور آپ ان سے ڈسے جائیں۔ میں اس بات کی وکالت نہیں کر رہا، میں پریکٹیکل ہونے کی بات کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے، اس سے آپ یقین جانیے گا کسی قدر بھی
کسی قدر بھی کم اہمیت کی حامل یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں ذہنی سکون حاصل کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ذہنی سکون حاصل کرنا ہے. ہمیں سٹریس جنریشن جو ہے، ہمیں ذہنی تناؤ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم لوگوں کو پازیٹیولی پرسیو کریں. ہم اس اپنے آپ کو ہم اذیت کے اندر ڈالے رکھتے ہیں، اس اذیت سے رب العزت مجھے اور آپ کو نجات دے. جزاکم اللہ خیر.